السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہمارا 5 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم اگلا پارہ شروع کریں گے، پارہ نمبر 6۔ 5ویں پارے کے اخیر میں منافقین کی مذمت تھی اور سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے 6 پارے کے شروع میں یہ اہم اسلامی اصول بتایا گیا کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور جو برائی ہے اس کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عنقریب مظلوم کی فریاد رسی ہوگی اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ البتہ اگر کوئی برائی پر درگزر کر کے نیکی کرے، پھر چاہے اس کا اظہار کرے یا پوشیدہ رکھے، دونوں صورتوں میں اللہ عز و جل کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل کا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 149 سے ایمان بالرسالت کے حوالے سے بڑی معرکۃ الآراء بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کریں یا کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ رسولوں کا انکار کریں، وہ پکے کافر ہیں اور ذلت آمیز عذاب کے مستحق ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کریں وہ کامل ایمان والے ہیں اور قیامت میں اجر و ثواب کے مستحق پائیں گے۔ اس کے بعد یہود اور ان کی فطری خباثتوں کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا گیا۔ یہود مدینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام پر اللہ عز و جل سے ایک خط لے کر آئیں۔ اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ اس قسم کے بے جا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے بڑے مطالبے کیے تھے کہ ہم سے اللہ کی بالمشافہ ملاقات کروا دیں، تو پھر ان پر ایک کڑک مسلط کر دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح دلائل اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل اور معجزات عطا کیے تھے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں، یعنی جو یہودی ہیں بنی اسرائیل، یہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے سروں پر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ انہیں بیت المقدس میں عجز و انکساری کے ساتھ داخلے کا حکم دیا۔ سنیچر کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا، مگر یہ کسی بات پر بھی پورے نہیں اترے۔ ان لوگوں کی یعنی بنی اسرائیل کی جرائم کی جو فہرست ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت طویل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نازیبا حرکات جو ہیں، نازیبا حرکات کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دیا کہ اب یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے شبے کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت زمین پر دوبارہ اتریں گے۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کو ظاہر کرنے والے سرخرو ہوں گے اور ایمان کو چھپانے والے غائب اور خاسر ہوں گے۔ آیت 160 سے بتایا گیا کہ یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی بنا پر پاکیزہ
اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود سود کھانے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں ایسے اعتدال پسند علم و فضل والے بھی ہیں جو علم حقیقت کی گہرائیوں تک رسائی بھی رکھتے ہیں۔ یہ اس علم کی صداقت کا فیض ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ عنقریب اللہ انہیں شاندار بدلے سے نوازے گا۔ پھر اختصار کے ساتھ سلسلہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کو نبی بنایا، اور ایمان بالرسالت کا مقصد ہے لوگوں پر اتمام حجت۔ فرمایا گیا کہ رسول بشارت دینے اور خبردار کرنے والے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، احکامات پر عمل کرنے کا حسین انجام کیا ہے، اور احکامات سے پہلو تہی کی سزا کیا ہے، یعنی کہ احکامات کی نافرمانی جو ہے، احکامات کو نہ ماننا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ روز قیامت لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا جواز نہ رہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات لوگوں تک پہنچائے، اور احکامات پر عمل کرنے کے بدلے میں جو خوبصورت اور حسین ان کو بدلہ ملے گا وہ بھی بتا دیا، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں جو سزائیں ملیں گی وہ بھی بتا دیں۔ پھر اسی طرح آگے مزید اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اسی طرح اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یوں ہی آپ کو بھی برحق نبی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 170 سے کل عالم انسانیت کو دعوت عام دی جا رہی ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ رسول برحق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی غلامی کا کلاوہ گلوگیر کر لیں۔ پھر بڑے پرجلال انداز میں اللہ عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو جان لیں کہ آسمانوں اور زمین کا اقتدار صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، اور اس کی نافرمانی انہیں سخت سزا سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا کہ دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو، ادب اور احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے، یعنی کہ تمام جذبات جو ہیں ان کو ادب کے اور احترام کے ان کو اپنی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا کوئی دینداری نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے مقرب فرشتوں نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کبھی کسی قسم کا عار محسوس نہیں کیا۔ معبود تو ایک ہی اللہ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کے ہاں قرب کا معیار اعمال ہیں، جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا اسے پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اضافی جزا بھی دے گا، اور بندگی سے شرم محسوس کرنے والے متکبرین کو دردناک عذاب دے گا، اور پھر اللہ عز و جل کی گرفت سے انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا عیسائیوں کی خیر اسی میں ہے کہ گمراہ کن افکار و تصورات سے باز آ جائیں اور توحید خالص اختیار کر لیں۔ آیات 174 یعنی 174 سے ایک بار پھر بنی نوح انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ تمہارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں حق کی دلیل اور ہدایت کی واضح روشنی آ چکی ہے۔
اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن حکیم سے چمٹ جائیں تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا اور اپنی طرف سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ قرآن مجید سے چمٹنے سے مراد محض زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے انفرادی احکامات پر عمل کرنا، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا اور قرآن پاک کی تعلیمات اور پیغامات کو عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہ کیا ہے؟ یہی قرآن پاک سے جڑے رہنا اور چمٹنا مراد ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی حیات نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لاولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، یعنی کہ جو بہن ہے اس کی بھی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو یہ جو شخص ہے اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثہ میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ چونکہ اللہ عز و جل ضلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی بالکل کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات اور احکامات کو واضح کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر سورہ نساء جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، چونکہ اس میں مائدہ کا قصہ مذکور ہے۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو اسی لیے اس مناسبت سے اس کا جو نام ہے اس میں یعنی کہ سورت میں دسترخوان کا قصہ جو ہے وہ مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر یہ ایک اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو اور ان کے مسائل سکھاؤ۔ اس صورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں تکمیل دین کا اعلان ہوا، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا۔ اب دیکھیے کہ جیسا کہ ہم نے یہ جو چھٹا پارہ ہے اس کے 2 حصے ہیں، کہ اس میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھا، اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ مختصر میں آپ کے ساتھ سورہ نساء کا جو بقیہ حصہ ہے وہ دوبارہ سے شیئر کروں گی کہ جو سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں بتائی گئیں: یہودیوں کی مذمت، نصارہ کی مذمت اور میراث کا قانون۔ یہودیوں کی جو مذمت تھی وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی،
مگر اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور نصارہ کی جو مذمت ہے وہ اس لیے بیان کی گئی کہ یہ جو نصارہ تھے یعنی عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار تھے، اور غلو کا شکار ہو کر یہ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئی۔ عقیدہ تثلیث کیا چیز ہے؟ عیسائیت میں تثلیث کا نظریہ بنیادی عقیدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا 3 اقانیم کا مجموعہ ہے، یعنی کہ جو خدا یعنی کہ وہ باپ، پھر مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا، اور روح القدس پر مشتمل ہے، یعنی کہ جو باپ ہے وہ بھی خدا ہے، جو مسیح ہے وہ بھی خدا ہے، اور روح القدس وہ بھی خدا ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہیں۔ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، مگر یہ 3 نہیں ہیں، ایک خدا ہے، یعنی یہ ہے عقیدہ تثلیث۔ پھر میراث جو ہے اس کا قانون بتایا گیا کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، یعنی کہ آئینی اور الاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اب یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہو گیا، یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے کا یعنی جو چھٹا پارہ ہے، اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اوفو بالعقود، یعنی کہ ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو۔ نمبر 2، حرام چیزیں یعنی بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس وقت ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی بت وغیرہ کا یا کسی اور کا نام لیا جائے، تو یہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں طہارت، وضو، تیمم اور غسل کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے۔ حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ جو 3 واقعات ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے، یہ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں ان تینوں واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو صورت ہے سورہ المائدہ، یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ البتہ اس صورت کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس صورت میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ اب اس صورت کا جو نام ہے مائدہ، اس کو رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ مائدہ جو ہے وہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور یہ جو صورت المائدہ ہے اس صورت کی آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 115 میں یہ دسترخوان کا جو واقعہ ہے وہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس صورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس صورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا کہ وہ یہ آیت ہے، یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت ہے، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور نبی اکرم سید المرسلین ختم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی صورت کے بارے میں ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور جو سورہ نور ہے اس میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو اس میں واقعہ افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اس سورت کا جو آغاز ہے، آغاز میں مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو کہ مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ ایک موقع پر کافروں نے مسلمانوں کے جانور چھین لیے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرے کے لیے چل دیے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے اپنے جانور واپس لینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت احرام میں کسی پر حملہ در حقیقت شعائر اللہ کی توہین ہے۔ کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز درست نہیں کہ تم ظلم و زیادتی پر اتر آؤ، تمہیں تو نیک کام میں تعاون اور برے کام میں عدم تعاون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا اس صورت میں جنہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے، مثلا مردار، بہنے والا خون، خنزیر وغیرہ کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ اضطرار کی صورت میں جب کہ جان پر بن آئے تو بس جان کو بچانے کی خاطر، اپنی جان کو بچانے کی خاطر ایک حد تک حرام چیز کو کھا لینا بھی شرعاً جائز ہے۔ ہجرت الوداع کے موقع پر دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبح کا حکم اور ان کی خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعض مسائل کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر شرعی احکام میں آسانی
اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی نوید سنائی گئی ہے اور نعم خداوندی پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر کے حملہ کرنے سے باز رکھا۔ اس انعام خداوندی کا شکر ادا کرنے اور توکل کا اہتمام کرنے کی بھی اس صورت میں تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس ضمن میں فوجداری معاملات کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ یہودیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو عہد و میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ پھر عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ بھی عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، یعنی یہودی بھی اور عیسائی دونوں۔ پھر جب ذکر کیا گیا کہ عیسائی بھی عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست اور برے اثرات نے ان کے اندر بغض اور عداوت کی خطرناک بیماری پیدا کر دی۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے اور نور ہدایت اور کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ اس کی اتباع سے تم سلامتی کے راستے پا سکتے ہو اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ پھر عیسائیوں کے الوہیت مسیح کے عقیدے کی مدلل تردید اور یہودیوں کے من گھڑت عقیدے پر گرفت کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں مذہبی اور سیاسی قیادت کے منصب پر فائز فرما کر تمہارے خاندان میں انبیاء اور رسل اور بادشاہ و ملوک پیدا کیے۔ تمہیں بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں فتح اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر وہ لوگ اپنی بزدلی اور طبعی خباثت کے پیش نظر جہاد سے پہلو تہی کرنے لگے اور عمالقہ کی طاقت اور قوت سے مرعوب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کروا لیں، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ اس بات پر ان کو سزا بھی دی گئی، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ خیر اور شر کی قوتیں روز اول سے باہم دست و گریبان ہیں۔ اللہ عز و جل متقی کی قربانی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفاذ شریعت کے لیے ایسے ہی لوگوں کی جد و جہد کامیاب ہوگی جو اپنی ذات میں متقی یعنی اللہ کے فرما بردار، اس سے ڈرنے والے، اس کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں۔ پھر قابیل جو ہے دنیا انسانیت کا پہلا قاتل ہے، جس نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے جو بھائی حابیل ہیں ان کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ دنیا میں قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا جو گناہ ہے وہ قاتل پر تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قتل کی طرف ڈالنے والے پہلے قاتل قابیل کو بھی ملے گا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ حابیل نے قابیل کو قتل نحق جیسے بدترین جرم سے روکنے کے لیے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سوچ لو کہ میرے ناحق قتل سے نہ صرف تم خود گنہگار ہوگے بلکہ میرے تمام گناہ بھی تمہارے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ لیکن قابیل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر کے خسارے کا سودا جو ہے وہ مول لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سکھایا کہ کیسے زمین کو کھود کر مرحوم بھائی کی جو لاش ہے اس کو اس میں
دفن کیسے کرے۔ پھر اسے دیکھ کر قابیل کو بڑی ندامت، شرمندگی ہوئی کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم، جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی حد کو اللہ عز و جل نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی کہ قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان کا جو قتل ہے اس کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر و ثواب پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ اہل ایمان کو تقوی پر کاربند رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر آگے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سد باب کا بہترین انتظام کیا کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ چور بھی اس جرم سے تائب ہو جائے گا اور دوسرے چوروں کے لیے بھی عبرت کا سامان پیدا ہو جائے گا، نیز یہ ملک کے امن اور تحفظ کا بھی باعث ہوگا، لہٰذا انہیں ایسی سزا ضرور دینی ہے جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے، اور ذہن نشین رکھنا از حد ضروری بھی ہے کہ اسلام انسان کی جان اور عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ اب چند ہاتھ کٹنے سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو چوری کر رہے ہیں، ان چند لوگوں کے ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسان جو ہیں ان کو امن اور سکون مل جائے گا۔ تو اگر چند لوگوں کے ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ آج کل کی دنیا میں جو کہ جرائم کی کثرت ہے، اور جرائم کی کثرت کی وجہ سے ہر طرف ایک عجیب سی کشمکش اور عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے افراتفری کا عالم ہے ہر طرف، اور جہنم کی طرح کا ماحول ہے، اس کا نمونہ بن چکی ہے یہ دنیا۔ تو چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی یہ سب دعوت دے رہے ہیں۔ اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے، یہ تمام حدیں مقرر کر دی جائیں گی، جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، تو یہ ظلم کیسے ہوا کہ چند لوگوں کو اگر سزا دینے سے پورا معاشرہ، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ امن اور سکون میں آ جاتے ہیں، تو پھر تو یہی تو انصاف ہے۔ اور آج انصاف نہیں ہے، اسی لیے تو ہر طرف اس طرح کا عالم ہے کہ ظلم بڑھ گیا ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہے، جو جرم کرتا ہے اسے سزا نہیں ملتی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے بیجا اعتراضات کرنے سے تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دل گرفتہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور یہودیوں کی نازیبا حرکات سے آپ پریشان اور غمگین نہ ہو، یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ اور حرام خوری جو ہے وہ تو ان کی گٹھی میں داخل ہے۔ یہ ایسے لا علاج مریض ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں پاک اور صاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ان لوگوں کا مقدر بن چکا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 45 میں فوجداری قانون بیان کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان،
آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی متاثرہ فریق درگزر اور معافی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی نوعیت دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد نہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافر اور فاسق اور فسادی ہیں۔ پھر قرآن کریم سابقہ کتب سماویہ کی تعلیمات کا جامع اور محافظ ہے۔ یعنی جامع اور محافظ کیسے؟ کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں وہ پچھلی تمام جو کتابیں گزر چکی ہیں ان تمام جو کتابوں میں تعلیمات تھی وہ ساری کی ساری قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ عقائد و عبادات، معاملات، اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ تو وہ سب کے سب جو عقائد اور عبادات اور معاملات اور اخلاقیات ہیں وہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ تعلیمات تمام قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور ان پر عمل کرنا سب پر لاگو ہے، ان پر عمل کرنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں، ایک ہیں، حالانکہ وہ دونوں بھی آپس میں بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں دونوں تو وہ اس لیے آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران اور اسلامی ممالک کے جو لیڈر ہیں وہ قرآن کریم کی ان واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور انہی کے کہنے پر یہ مسلمان حکمران دوسرے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو ایسے ہمارے مسلمان حکمرانوں پر تف اور افسوس کہ وہ یہود و نصارہ کو دوست سمجھے اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب آگے، اگر کوئی اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم اور کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم دل ہوتے ہیں لیکن کافروں کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ تیسرے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور چوتھے، اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ گویا کہ اس آیت میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اللہ کے مطلوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اگر یہ تمام صفات جو بھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، یہ چاروں کی چاروں صفات اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہے، پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے، کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں شامل ہوں گے۔ اگر ہم میں یہ صفات نہیں شامل ہیں تو پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں کیسے شامل ہو گئے؟ کہ جب ہم اللہ نے جب پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات پہ عمل کرنا، اس کو راضی کرنے کے کام کرنا، اور جو نافرمانی کے کام ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ محبت تو تبھی ہوتی ہے نا جب کسی کی فرما برداری کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ہر بات ماننی ہے۔ جب ہم اللہ کی ہر بات مانیں گے تو باقی باتیں تو بعد میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے
اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف ان کا اللہ پر ایمان اور آسمانی نظام پر غیر متزلزل یقین ہے کہ مسلمان قابل اعتراض نہیں، بلکہ قابل اعتراض تو وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس حد تک ہٹ درمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے کہ اللہ پر اعتراض کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ بد زبانی اور سرکشی میں روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ قوموں کو لڑانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی جو جنگیں ہیں ان کی آگ کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے فریضے کی ادائیگی میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دشمنان اسلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا جو ذکر ہے وہ کیا گیا ہے، اور عیسائیوں کے یہ والا جو عقیدہ تثلیث ہے اس پر رد اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا بطلان واضح کر کے بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی والدہ مریم کے ہاں پیدا ہوئے اور وہ دونوں کھانے پینے کے محتاج ہیں، تو جو کھانے پینے کا محتاج ہو یا پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے، اور نصارہ میں عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا ہے وہ حقیقت میں وہ والے نصارہ یعنی کہ وہ والے عیسائی نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ ان کی اکثریت فکر و عمل کے اعتبار سے یہودیوں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں۔ نصرانیت جو ہے، صحیح نصرانیت وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرات موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن گئیں۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے حالات پر، غور کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے، نظر کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا تو نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا اور جن احکامات کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا پارہ نمبر 6 جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔